عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ تلبیہ حج کا شعار ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الحج السج والعج. افضل حج دو چیزوں کا نام ہے، ایک اچھی قربانی اور دوسرا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا. یعنی تلبیہ میں آواز کو بلند کرنا یہ حج کے شاعر میں سے ہے، لیکن یہ مرد کے لیے، خاتون کے لیے نہیں. خاتون جس طرح اس کا جسم پردہ ہے اس کا لباس بھی پردہ ہے اور اس کی آواز بھی پردہ ہے. اس کی آواز بھی پردہ ہے. لباس پردہ اس طرح اگر ایسا لباس پہنا ہو جس میں زیب و زینت ہو اور جو لباس بھڑکیلا اور چمکیلا ہو تو اس لباس کو اپنے عبائے سے اور چادر سے ڈھانپے. اور اس کی آواز بھی پردہ ہے، بغیر ضرورت کے کسی اجنبی مرد سے وہ کلام نہیں کر سکتی. تو تلبیہ بھی پست آواز سے وہ پڑھے گی، لیکن یہ حج کے شاعر میں سے. اور علماء نے تلبیہ کو واجب قرار دی اور وجوب کی دلیل بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث اتانی جبریل فقال انی آمر فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بتلبیہ. میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں، اپنی امت کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں. اس میں دو چیزوں کی فرضیت سامنے آ رہی ہے، ایک تلبیہ پڑھنا، دوسرا بلند آواز سے پڑھنا، جہر کے ساتھ پڑھنا. جہر کا اقل درجہ کیا ہے کہ آپ کا ساتھی سن لے، ایک شخص جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ آپ کے ساتھ والا آپ کی آواز کو سن لے، یہ جہر ہے. باقی آپ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیں، مزید آواز کو اونچا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بارکیف اس حدیث سے دو چیزوں کا وجوب سامنے آتا ہے، ایک تلبیہ پڑھنا اور دوسرا بلند آواز سے پڑھنا. اور تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں. لبیک میں تکرار ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے لفظی اعتبار سے، اور اس میں تکرار ہے، بار بار حاضری کا عزم، اطاعت کا عزم، وفا شعاری کا عزم. میں حاضر ہوں. یہ حاضر ہوں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے کہ آؤ میرے گھر کا حج کرو. میرا گھر بن چکا ہے فحجوا، میرے گھر کا حج کرو. اللہ نے بلایا، اللہ نے دعوت دی، تو بندہ کہتا ہے لبیک یا اللہ میں حاضر ہو چکا، یعنی تو نے بلایا اور میں حاضر ہو گیا. یعنی حج ایک عجیب تعلق ہے خالق اور مخلوق کے مابین، ایک عجیب تعلق. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم تو نے میرا گھر بنا دیا، اب تو پہاڑ پہ چڑھ جا اور حج کی منادی کر لے، حج کا اعلان کر دے. حالانکہ سننے والا کوئی نہیں تھا، وہ پھر ان کا بیٹا اسماعیل تھا. کچھ فاصلے پر ایک بنو جرہم قبیلہ کے کچھ افراد تھے. یا اللہ پہاڑ پہ چڑھوں اور آواز دوں، منادی کروں، سنے گا کون؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے. لوگ تیرے پاس آئیں گے، یعنی تیرے پاس سے مراد حج کرنے آئیں گے. یأتینا من کل فج عمیق، ہر دور دراز کی وادی سے، ممالک سے اور مقامات سے آئیں گے. تو اعلان کر دے. ابراہیم نے اعلان کر دیا، سننے والا کوئی نہیں تھا. نہ وہیں آپ کے کیمرے تھے، نہ کوئی ویڈیو تھی، نہ کوئی آڈیو تھی، نہ کوئی پریس کے نمائندے تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو آواز پہنچانی ہو، اللہ تعالیٰ قادر. وہ ان مسائل کا محتاج نہیں، کوئی ان مسائل کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آواز پہنچانے والا. کسی شخص میں آواز پہنچانے کی ذاتی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں. دنیا بھر کا پریس آپ کے پاس ہو اور آپ کی آواز آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن تاثیر اللہ کی توفیق سے آتی. ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی، سننے والا کوئی نہیں، اللہ نے آواز پہنچا دی. ایسی پہنچائی افریقہ میں کوئی بھوکا
ننگا مسلمان ہے، اس کو کھانا دستیاب نہیں، اس سے پوچھو آپ کی خواہش، وہ کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ یہ آواز پہنچانے والا کون ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جب ندا فرما رہے تھے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آواز میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور آواز کو پہنچاتا ہے، وہی قادر۔ چنانچہ یہ دعوت اور منادی اللہ کے حکم سے ہوئی کہ آؤ میرے گھر کا حج کرو۔ اللہ نے بلایا، آپ پہنچ گئے، اور پہنچ کر کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہوں، یا اللہ بار بار حاضر ہوں، تیری اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں، مستعد ہوں۔ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر۔ حج کرنے والے، تیرے حج کی قبولیت توحید خالص پر ہے، تو نے اقرار کیا ہے تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن جو ہی حج کر کے لوٹتا ہے پھر تیرے داتے دستگیر سارے پیدا ہو جاتے۔ کہاں گیا تیرا حج؟ مردود ہے یہ حج، قابل قبول نہیں۔ جب حج کرنے نکلو شرک سے پاک صاف ہو کر نکلو۔ دوران حج آپ نے وعدہ بھی کیا، اقرار و اعتراف بھی کیا تیرا کوئی شریک نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ جو ہی واپس لوٹے فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں داتا، فلاں گنج بخش، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کا حج ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اقرار کیا تھا، اس کی دھجیاں بکھیر دیں آپ۔ یہ قبروں پر سجدے، قبروں کے طواف، قبروں کی مجاورتیں۔ حاجی صاحب یہ معاملہ کیا ہے؟ تو لا شریک لک، آپ ایک اقرار کر چکے اپنے اس تلبیہ میں، اللہ کے گھر میں، اس مقام مقدس میں، اس پر قائم رہنا، یہ حج کو قائم رکھنا ہے۔ اس کو توڑ دیا، حج بھی ٹوٹ گیا، نمازیں، روزے، ہر چیز برباد ہو گئی۔ ابن قیم فرماتے ہیں شیطان کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شرک کا حربہ آزماتا ہے، کسی طرح اس بندے کو شرک میں پھنسا لو، اور اگر شرک کے حربے میں وہ کامیاب ہو جائے تو اس انسان کو چھوڑ دے، جا بیٹا اب ہر سال حج کر، جا عمرے کر، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، مسجدیں بنا اور یتیم خانوں کی کفالتیں کر، مدرسے بنا، یونیورسٹیاں بنا، جا جو مرضی کر، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تو شرک میں ملوث ہو چکا، اور شرک میں ملوث ہونے والے کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کو بتا رہے ہیں، اے نبی آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکی کہ اے گروہ انبیاء، اے جماعت انبیاء، اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دیں۔ تو میں اور آپ کس بات کی بولی؟ کیا ہماری قدر و قیمت ہے انبیاء کے مقابلے؟ تو لا شریک لک، اس تلبیہ کو جو حج کا شعار ہے ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ کیا اقرار کر رہے؟ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، ہر قسم کی نعمت بھی تیری ہے، اور یہ ملک اور بادشاہت بھی تیری ہے۔ غور کرو کیا اقرار کر رہے؟ ہر قسم کی حمد تیرے لیے۔ اس اقرار کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ تو ہی ہر تعریف کا مستحق، اور کوئی نہیں، اور کوئی مستقل کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے، تو ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی افعال میں یکتا اور اکیلا مانو۔ اگر شریک کرو گے کسی اور کو تو جس قدر شراکت داری قائم کرو گے اس قدر تعریف دوسرے کو دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اکیلا عالم الغیب، عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں نبی یا فلاں ولی بھی غیب جانتا ہے تو اس نبی اور ولی کو اتنی تعریف دینی پڑے گی۔ ہم تقسیم ہوگی، تعریف تقسیم ہوگی، جبکہ اقرار کیا ہے؟ ان الحمد، یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے۔ بلکہ قرآن کا پہلا اقرار کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ عقیدہ ہے، ایک جوہری اور برکتی عقیدہ، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، جو اس کے نام ہیں، اس کی ذات، اس کے افعال، ان سب میں وہ اکیلا اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجود ہونے میں اکیلا ہے، سجدے کے قابل وہ ہے، لہذا مسجود ہونے کے اعتبار سے
ہر قسم کی تعریف کا اللہ مستحق ہے. کسی غیر کو سجدہ کرو گے تو اسے آپ نے مسجود بنا لیا، اتنی تعریف غیر کو دینی پڑے گی. اب یہ حمد تقسیم ہوگی. اب آپ نے تلبیہ میں جھوٹ بولا، سورہ فاتحہ میں جھوٹے ہیں آپ. یہ توحید کے جوہری نقطے کہ یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، تو ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. اور پھر نعمت بھی تیری ہے، ہر قسم کی نعمت. اولاد ملے تیری طرف سے، بارش تیری طرف سے، رزق تیری طرف سے، خزانے تیری طرف سے، روٹی تیری طرف سے، پانی تیری طرف سے، کسی اور کی طرف سے. اور کسی اور کا عقیدہ رکھو گے کہ اولاد فلاں دیتا ہے، بیٹا پیدا ہوا حضور بخش، محمد بخش. اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت ملتے ہی شرک اور کفر میں داخل ہوگی. نعمت آپ اقرار کر رہے ہیں تلبیہ میں کہ ہر قسم کی نعمت تیرے لیے، تیری طرف سے، تیرے امر سے آتی ہے. بارش برستی ہے وہ تیری عطا اور تیری دین ہے. حدیث آپ نے پڑھی کتاب التوحید میں کہ بعض لوگوں نے بارش کی نسبت ایک ستارے کی طرف کر دی. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا کہ جن لوگوں نے بارش کو ستارے کی طرف منسوب کیا ہے وہ سارے کافر ہو. غور کرو کتنی نعمتوں کو غیر کے نام الاٹ کر رہے. اولاد ہمیں فلاں دیتا، شفا فلاں دربار سے ملتی، رزق فلاں دربار سے ملتا، بارش فلاں پیر دیتا. کتنے بھیانک کفر ہم کرتے. لیکن تلبیہ میں آپ ان تمام شرکیہ امور سے پاک صاف ہو کر اقرار کر رہے ہیں یا اللہ ہر قسم کی تعریف بھی تیرے لیے، ہر قسم کی نعمت بھی تیری طرف سے، اور یہ بادشاہت بھی تیری ہے. تیرے علاوہ کوئی بھی، قرآن کہتا ہے ایک کھجور کا مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کا مالک نہیں، گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں، گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ ہوتا ہے اس کا مالک نہیں. آپ کس بھول میں؟ تو مطلق بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو یہ تلبیہ جس کا آپ بار بار اقرار کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ الفاظ اضافہ کیے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل. یا اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، وسعدیک اور بار بار تیری سعادت کا طلبگار ہوں، والخیر بیدیک اور خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، والرغباء الیک والعمل اور رغبت بھی تیری طرف ہے اور عمل بھی تیرے لیے. یہ الفاظ ابن عمر نے اپنے والد امیر المومنین عمر بن خطاب سے لیے تھے، وہ بھی یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ عبادت میں اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، اس لیے بعض علماء نے ان کے ان الفاظ کو مرفوع حدیث کا حکم دیا ہے. تو تلبیہ میں یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں.